اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ النحل کی آیت 110 پر ہیں۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ پھر یقیناً آپ کا رب ان کے حق میں جنہوں نے ہجرت کی اس کے بعد کہ انہیں تکلیف پہنچائی گئی، پھر انہوں نے جنگ کی اور صبر کیا، یقیناً آپ کا رب اس کے بعد بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ پھر یقیناً آپ کا رب ان کے حق میں جنہوں نے ہجرت کی اس کے بعد کہ انہیں تکلیف پہنچائی گئیں، پھر انہوں نے جنگ کی اور صبر کیا، یقیناً آپ کا رب اس کے بعد بخشنے والا رحم والا ہے۔ یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں، یعنی جن مومنین پر مصیبتوں کے مصائب کے پہاڑ توڑے گئے، ان حالات میں انہوں نے ہجرت کی اور وہ جنگ میں بھی حصہ لیتے رہے، اور اس طرح سے حق کے راستے میں آنے والی آزمائشوں کے تمام مراحل میں انہوں نے صبر سے کام لیا اور صبر کے ساتھ جمے رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی انہیں ان کی قربانیوں کا اجر ضرور دے گا اور انہیں بخشش عطا فرمائے گا اور ان کی طرف نظر رحمت عنایت فرمائے گا۔ یعنی وہ صحابہ کرام جنہوں نے ہجرت کی اور تکلیفوں سے دوچار ہوئے، پھر انہوں نے جنگ میں حصہ بھی لیا اور صبر کیا، یقیناً آپ کا پروردگار انہیں بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وہ صبر کے ساتھ جمے رہے، اللہ سبحانہ و تعالی انہیں ان کی قربانیوں کا اجر ضرور دے گا اور انہیں بخشش عطا فرمائے گا اور ان کی طرف نظر رحمت عنایت فرمائے گا۔ یہ آیت 110 تھی۔ آگے چلتے ہیں آیت 111 کی طرف۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، جس دن آئے ہر انسان اپنی طرف سے سوال جواب کرتا۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، جس دن آئے گا ہر انسان اپنی طرف سے سوال جواب کرتا ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص چاہے گا کہ کسی نہ کسی طرح سے بس جہنم کی سزا سے اس کی جان چھوٹ جائے، لہٰذا اس کے لیے وہ مختلف عذر پیش کرے گا۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، جس دن آئے ہر انسان اپنی طرف سے سوال جواب کرتا ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں ہر شخص یہی چاہے گا کہ کسی نہ کسی طرح سے بس جہنم کی سزا سے اس کی جان چھوٹ جائے، لہٰذا اس کے لیے وہ مختلف عذر پیش کرے گا۔ اور آگے اسی آیت میں ہے وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور بدلہ دیا جائے گا پورا پورا، اور بدلہ پورا پورا دیا جائے گا ہر انسان کو جو کچھ اس نے کمایا ہوگا۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور بدلہ پورا دیا جائے گا، پورا پورا دیا جائے گا ہر انسان کو جو کچھ اس نے کمایا ہوگا، اور اس پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تفسیر عثمانی میں ہے یعنی نیکی کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی اور برائی کی سزا مستحق ہونے سے زیادہ نہیں دی جائے گی۔ یہ اصولی بات ہے، نیکی کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی نے نیکی تو بڑی کی ہے اور اس کا اجر اس کو گھٹا کر دیا جائے۔ نیکی کے ثواب میں اجر میں کمی نہیں ہوگی اور برائی کی سزا
مستحق ہونے سے زیادہ نہیں دی جائے گی، یعنی جیسا گناہ ہوگا اسی کے بقدر سزا دی جائے گی۔ برائی کی سزا مستحق ہونے سے زیادہ نہیں دی جائے گی۔ آگے چلتے ہیں آیت 112 کی طرف۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ، اور اللہ نے مثال بیان کی ہے بستی کی جو بالکل امن اور اطمینان کی حالت میں تھی۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے ایک بستی کی جو بالکل امن اور اطمینان کی حالت میں تھی۔ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، آتا تھا اس کے پاس اس کا رزق فراغت کے ساتھ ہر طرف سے، یعنی ہر طرح کی اس بستی کے اندر رزق کے اعتبار سے بالکل فراوانی تھی۔ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اور آتا تھا اس کے پاس اس کا رزق فراغت کے ساتھ ہر طرف سے۔ آگے اسی آیت میں ہے فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ یہ آیت کا اگلا حصہ ہے فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، یعنی ہر طرف سے رزق فراغت کے ساتھ اس کو مل رہا تھا اور امن اور اطمینان کے ساتھ وہ بستی اور بستی کے رہنے والے گزر بسر کر رہے تھے۔ تو پھر کیا ہوا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، تو اس بستی نے ناشکری کی اللہ کی نعمتوں کی، تو اسے چکھا دیا اللہ نے لباس، بھوک اور خوف کا مزہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ یعنی یہ بستی امن اور اطمینان کے ساتھ رہ رہی تھی، ہر طرح کی فراوانی ان کے پاس موجود تھی، ہر طرح کے انعامات کی بارش اس بستی پر ہو رہی تھی، تو پھر انہوں نے اس بستی نے ناشکری کی اللہ کی نعمتوں کی، تو اللہ نے چکھا دیا لباس، بھوک اور خوف کا مزہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ دیکھیے اس آیت میں ایک مثال ایک بستی کی دی گئی ہے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھنی ہے کہ یہ مثال جو اللہ نے اس آیت میں دی ہے، اس کے بارے میں مفسرین نے مختلف رائے پیش کی ہیں۔ مفسرین کی ایک رائے یہ ہے کہ یہ مثال عام ہے اور کسی خاص بستی سے متعلق نہیں ہے۔ یہ جو بستی کی مثال ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ عام مثال ہے اور کسی خاص بستی سے متعلق نہیں ہے، اور کچھ مفسرین کا خیال یہ بھی ہے کہ یہ قوم سبا کی مثال ہے، جس کے بارے میں تفصیل آگے چل کر سورہ سبا کے اندر آئے گی۔ اور اکثر مفسرین حضرات نے اس کو مکۃ المکرمہ کا واقعہ قرار دیا ہے۔ بعض مفسرین حضرات کہتے ہیں کہ یہ بستی مکۃ المکرمہ کی بستی ہے اور اس کو مکۃ المکرمہ کا واقعہ قرار دیا ہے کہ وہ یعنی اہل مکہ 7 سال تک شدید قحط میں مبتلا رہے تھے۔ جو کفار مکہ ہیں، جو مکۃ المکرمہ ہے، 7 سال تک شدید قحط میں مبتلا رہے اور مردار جانور اور غلاظتیں کھانے تک پر مجبور ہو گئے، اور اہل اسلام کا خوف ان کے اوپر مسلط ہو گیا۔ اس کے بعد مکے کے سرداروں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کفر اور نافرمانی کے قصوروار تو مرد ہیں، عورتیں، بچے، بوڑھے تو بے قصور ہیں۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مدینے سے کھانے پینے وغیرہ کے سامان بھجوایا۔ یہ بات تفسیر مظہری میں نقل کی گئی ہے کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ
بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس کو مکۃ المکرمہ کا واقعہ قرار دیتے ہیں کہ وہ یعنی اہل مکہ 7 سال تک شدید قحط میں مبتلا رہے اور مردار جانور اور غلاظتیں کھانے تک پر مجبور ہو گئے تھے، اور اہل اسلام کا خوف ان کے اوپر مسلط ہو گیا تھا۔ اس کے بعد مکے کے سرداروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ کفر اور نافرمانی کے قصوروار تو مرد ہیں، عورتیں بچے بوڑھے تو بے قصور ہیں۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مدینے سے کھانے پینے وغیرہ کے سامان بھجوائے۔ یہ تفسیر مظہری میں ہے، اور قرطبی میں یہ بات بھی ہے اس سے متعلق کہ ابو سفیان نے کفر کی حالت میں اس موقع پر کفر کی حالت میں یعنی انہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، کفر کی حالت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ آپ تو صلہ رحمی، عفو اور درگزر کی تعلیم دیتے ہیں، یہ آپ کی قوم ہے، آپ کی قوم ہلاک ہو رہی ہے، اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ یہ قحط ہم سے دور کر دے۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور قحط ختم ہو گیا۔ دیکھیے، غور کرنے کی بات یہاں یہ ہے کہ اس آیت کے تحت خاص طور پر یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ خاص تعویل کے اعتبار سے، مفسرین کی خاص تعویل کے اعتبار سے اس مثال میں یقیناً مکہ ہی کی طرف اشارہ ہے، لیکن اس کی مجموعی حیثیت بھی مد نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ الفاظ جو آیت کے آئے ہیں وہ عام ہیں، یعنی کوئی بھی بستی، کوئی بھی علاقہ اس قانون خداوندی کی زد میں آ سکتا ہے۔ جو بھی اس طرح کا ارتکاب کرے گا، چاہے وہ کوئی بھی علاقہ ہو، کوئی بھی بستی ہو، اس قانون خداوندی کی زد میں آ سکتا ہے۔ جب رسول کی لائی ہوئی تعلیمات کا انکار کیا جاتا ہے یا اس کا مذاق بنایا جاتا ہے تو چھوٹے چھوٹے عذاب آتے ہیں تاکہ بستی والوں کو خواب غفلت سے جاگنے اور سنبھلنے کا موقع مل جائے۔ دیکھیے، یہ اللہ کا قانون ہے، اور اس قانون کو ہم سورہ اعراف کی آیت 42 میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ وہاں سورہ اعراف کی آیت 42 کا ترجمہ ہم نے یہ پڑھا تھا، اور ہم نے بھیجا ہے بہت سی امتوں کی طرف آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کو، پھر ہم نے پکڑا انہیں سختیوں اور تکلیفوں سے، شاید وہ عاجزی کریں۔ مکے میں یہ قحط اسی قانون خداوندی کے تحت آیا، یعنی نعمتوں کی ناشکری کی پاداش میں اللہ نے ان کے باشندوں کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ واللہ اعلم۔ آگے چلتے ہیں آیت 113 کی طرف۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ دیکھیے، وہی بات آ گئی، اور آیا ان کے پاس ایک رسول انہی میں سے، تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، بس آ پکڑا انہیں عذاب نے، اور وہ خود ہی ظالم تھے۔ وہم ظالمون، اور وہ خود ہی ظالم تھے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور آیا ان کے پاس ایک رسول انہی میں سے، تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، بس آ پکڑا انہیں عذاب نے، اور وہ خود ہی ظالم تھے۔ آگے چلتے ہیں آیت 114 کی طرف۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، بس اے اہل ایمان، تم کھایا کرو اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، حلال اور پاکیزہ چیزیں۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم واقعتاً اسی کی بندگی کرتے ہو۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم واقعتاً اس کی بندگی کرتے ہو۔ مطلب یہ ہے
کہ اگر واقعی تم اللہ کی بندگی کے قائل ہو اور واقعی اللہ کی بندگی کا اعتراف کرتے ہو جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے، تو حلال اور حرام میں خود مختار نہ بنو۔ جس رزق کو اللہ نے حلال اور پاکیزہ قرار دیا ہے اسے کھاؤ اور شکر ادا کر لو، اور جو کچھ اللہ کے قانون میں حرام اور خبیث ہے اس سے پرہیز کرو۔ یہی مطالبہ ہے۔ مطلب یہی ہے کہ اگر تم واقعی اللہ کی بندگی کے قائل ہو اور واقعتاً اللہ کی بندگی کا اعتراف کرتے ہو جیسا کہ تمہارا حق ہے، دعویٰ ہے، تو پھر حلال اور حرام میں خود مختار نہ بنو۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ اپنی چاہت سے کوئی چیز حلال کر لی اور کوئی چیز حرام کر لی۔ خود مختار نہ بنو۔ جس رزق کو اللہ نے حلال اور پاکیزہ قرار دیا ہے اسے کھاؤ اور شکر ادا کرو، اور جو کچھ اللہ کے قانون میں حرام اور خبیث ہے اس سے پرہیز کر لو۔ اب اس کے بعد یہ آیت 114 تھی، اب اس کے بعد آیت 15 ہے، اور اس کو ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، بلا شبہ اس نے یعنی اللہ نے بلا شبہ اس نے حرام کیا ہے تم پر مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور وہ چیزیں جن پر پکارا جائے اللہ کے سوا کسی اور کا نام، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ چیزیں جن پر پکارا جائے اللہ کے سوا کسی اور کا نام۔ اور آگے اسی آیت میں ہے فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر جو کوئی مجبور ہو جائے لیکن وہ طالب نہ ہو، نہ حد سے آگے بڑھنے والا ہو، تو یقیناً اللہ بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ دیکھیے مطلب یہی ہے کہ انتہائی مجبوری کی حالت میں جان بچانے کے لیے وقتی طور پر ضرورت کے بقدر ان حرام چیزوں کو استعمال میں لا کر جان بچائی جا سکتی ہے، مگر نہ تو دل میں اس کی طلب ہو اور نہ ہی اللہ سے سرکشی کا ارادہ ہو، اور نہ ہی ایسی حالت میں وہ چیز ضرورت سے زیادہ کھائی جائے۔ دیکھیے الفاظ پر تھوڑا غور کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ انتہائی مجبوری کی حالت میں جان بچانے کے لیے وقتی طور پر، یہ سب قیودات ہیں، یہ سب قیدیں لگائی گئی ہیں آیت میں، انتہائی مجبوری کی حالت میں جان بچانے کے لیے وقتی طور پر ضرورت کے بقدر ان حرام چیزوں کو استعمال میں لا کر جان بچائی جا سکتی ہے، مگر لیکن نہ تو دل میں ان حرام اشیاء کی طلب ہو اور نہ ہی اللہ سے سرکشی کا ارادہ ہو، اور نہ ہی ایسی حالت میں وہ چیز ضرورت سے زیادہ کھائی جائے۔ اس آیت سے متعلق تفصیلی گفتگو سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں، اور سورہ البقرہ کی آیت 173 میں، اور سورہ الانعام کی آیت 143 میں گزر چکی ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت 116 کی طرف۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ، اور مت کہو جس کے بارے میں تمہاری زبانیں جھوٹ گھڑتی ہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حلال اور حرام کا فیصلہ کرنے کا حق تو صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ یہ ایک سنجیدہ اور بہت بڑا معاملہ ہے، اس لیے اس بارے میں محتاط رہنا چاہیے، یعنی بغیر علم، بغیر سند اور بغیر دلیل کے جو منہ میں آیا کہہ دیا، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ معلومات ہے نہیں، ہمارے پاس کوئی سند ہے نہیں، علم ہے نہیں، لیکن اس کے باوجود کسی چیز کو حلال کر دیا، کسی کو حرام کر دیا، یہ معاملہ بڑا پیچیدہ ہے، اس لیے ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ آگے اسی آیت میں ہے لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، تاکہ تم اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرو۔ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ، یقیناً جو لوگ اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں وہ فلاح یعنی کامیابی نہیں پائیں گے۔
اگلی آیت 117 ہے، متاع قلیل ولہم عذاب علیم، برتنے کا سامان ہے دنیا کی زندگی میں تھوڑا سا، اور پھر ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ متاع قلیل ولہم عذاب علیم، برتنے کا سامان ہے دنیا کی زندگی میں تھوڑا سا، اور پھر ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اگلی آیت 118 ہے، وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، اور ان لوگوں پر، یہ آیت 118 ہے سورہ النحل کی، اور ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے ہم نے حرام کی تھی وہ چیزیں جو ہم بیان کر چکے ہیں آپ پر اس سے پہلے، آپ پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اس سے پہلے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا، اور ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے ہم نے حرام کی تھی، مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، وہ چیزیں جو ہم بیان کر چکے ہیں آپ پر اس سے پہلے، اس بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ الانعام میں۔ اور دیکھیے مطلب یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی مرضی سے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت حرام کر لیا تھا، جس کی وجہ سے، جس کی تعمیل میں بعد میں وہ پوری قوم لگ گئی تھی اور پوری قوم اس کی تعمیل کر رہی تھی۔ اس کے علاوہ مختلف حیوانات کی چربی بھی بنی اسرائیل پر حرام کر دی گئی تھی۔ آگے اسی آیت میں ہے، وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے رہے۔ اگلی آیت 119 ہے، ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، پھر یقیناً آپ کا رب ان لوگوں کے حق میں جو جہالت سے کوئی کام کر بیٹھے پھر اس کے بعد وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں، ان ربک من بعدہا لغفور الرحیم، یقیناً آپ کا رب اس کے بعد بہت بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ ابن کثیر میں ہے کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنے اس رحم اور کرم کو بیان فرما رہے ہیں جو وہ گنہگار مومنوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ ابن کثیر نے اس آیت کے تحت یہ بات نقل کی ہے کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنے اس رحم و کرم کی خبر دے رہے ہیں جو وہ گنہگار مومنین کے ساتھ کرتے ہیں، کہ ادھر بندے نے توبہ کی اور ادھر اللہ نے رحمت سے گود بھر دی۔ توبہ کہتے ہیں رجوع کرنے کو، توبہ گناہ سے ہٹ جانے کو، اور اصلاح کہتے ہیں اطاعت پر کمر کس لینے کو۔ توبہ کہا جاتا ہے گناہ سے ہٹ جانے کو، اور اصلاح کہا جاتا ہے اطاعت پر کمر کس لینے کو۔ بس جو شخص، جو آدمی بھی ایسا کرے گا اس کی گناہ، اس کی لغزش کے بعد بھی اللہ سبحانہ و تعالی اسے بخش دیتے ہیں اور اس پر رحم فرماتے ہیں۔ یہاں سے آگے یعنی آیت 120 سے اس پارہ نمبر 14 کا آخری رکوع شروع ہوگا، انشاءاللہ اس کو کل دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔